ممن خلقنا تفضیلا۔ سورہ اسراء میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو صاحب عزت، صاحب کرامت اور صاحب وقار بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسان کو خشکی اور تری کے اوپر سوار کیا یا سواری کا سلیقہ عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس انسان کو بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ یہ صاحب کرامت ہے۔ 2 دن پہلے اس آیت کے ذیل میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہے۔ 2 دن کی گفتگو آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگی، میں بہت مختصر سے وقت میں اس کو دہرا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی کرامت یہ ہے، انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے جس کرامت کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اسی کرامت کو اسی انداز میں لے کے خدا کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اگر اس نے اس کرامت کو اسی انداز میں خدا کی بارگاہ میں واپس کر دیا تو یہی خلاصہ ہے انسان کی کامیابی کا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ امام نے فرمایا ہے کہ انسان کی سب سے کم قیمت کا نام ہے جنت۔ اگر اس سے کم کسی نے اپنے کو بیچا، اپنے نفس کو بیچا تو وہ گھاٹے میں ہے۔ اور پھر قرآن نے انسان کی سب سے زیادہ قیمت کا پتہ بتایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسان کی سب سے زیادہ قیمت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مرضی الہی کے مقابل میں بیچ دے، یعنی مرضی الہی کا سودا کر لے۔ یہ انسان کی سب سے زیادہ قیمت ہے، وہ انسان کی سب سے کم قیمت ہے۔ اسی قیمت کے درمیان اگر انسانی زندگی کا سودا ہوتا رہا تو اسے صاحب کرامت بھی کہا جائے گا، صاحب شرف بھی کہا جائے گا، صاحب عظمت بھی کہا جائے گا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، انسان کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو صاحب کرامت بنا دیا۔ وہ رشتہ داری کی زنجیروں میں قید نہیں ہوتا، وہاں مصلحت پسندی نہیں ہوتی، وہاں کسی طرح کے کوئی تعلقات نہیں نبھائے جاتے۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جیسی زبان ہوتی ہے، جیسی ذات ہوتی ہے، ویسا ہی اس کلام کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بچہ ایک بات کہے آگے ممبر سے تو آدمی سنے گا، بات قابل قدر ہے لیکن توجہ نہیں دے گا۔ لیکن ایک عالم آ کے ممبر سے بات کہے تو پھر بات قابل قدر ہے لیکن اس بچے سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اسے، تو اس لیے کہ درجہ بڑھ گیا ہے۔ اگر اسی بات کو کوئی فقی بیٹھ کے مجمع میں نہ کہے، اپنے مسند پہ بیٹھ کے کہے، کیونکہ فقی کہہ رہا ہے تو اس کو فتویٰ کہا جائے گا۔ تو بات ایک ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے شخصیتوں کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے بات کے اندر وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کوئی بات کہے گا اس کا وزن الگ ہوگا۔ اگر انسان یہ کہے کہ ہم نے اسے صاحب کرامت بنایا تو اس کا وزن الگ ہے، لیکن وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو صاحب کرامت بنایا، جو اس بات کو کہنے سے پہلے ایک بالکل مسئلہ صاف کر چکی ہے، لم یلد ولم یولد، مجھے رشتہ داری کی زنجیروں میں نہ دیکھنا، میں صلاحیتوں کو دیکھ کے اعلان کرتا ہوں۔ میرے پاس جو اعلانات ہوتے ہیں جب تک انسان کے اندر ذاتی شرافت نہیں ہوتی ہم اس کے لیے کرامت کا اعلان نہیں کرتے۔ بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہے، میں اس مرحلے کو طے کر دوں۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، فضائل کا زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ پروردگار نے کہا، کیونکہ قرآن ہے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جواب لانے کی کہے تو کیا کریں گے کہ خود قرآن نے کہا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ تم قرآن کا جواب لا سکتے ہو، تمہیں قرآن میں جو شک ہے، تو اللہ نے جو کچھ بھی اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، جو کچھ بھی مما نزلنا، میدان کو بہت وسیع چھوڑ دیا پروردگار نے، مما نزلنا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو میرا نہیں ہے تو تم اس کا جواب لاؤ۔ کس کا جواب لاؤ؟ بہت بڑے سورے کا جواب نہیں لانا ہے، 50 اور 60 اور 100 اور 200 آیتوں کا جواب نہیں لانا ہے، سورہ کوثر کا جواب لے کے آ جاؤ۔ ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اب توجہ رکھیے کہ یہاں سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب رسول کی ہے، اللہ کی نہیں ہے، تو تم جواب لے آؤ۔ بہت سادہ سا مطالبہ ہے پروردگار کا۔ بھئی اگر ایک کوئی شاعر یہ کہے کہ اگر کوئی الہ آباد میں ہو بڑا شاعر تو میری طرح کوئی 4 مصرے کہہ کے دکھائے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اگر کوئی اپنے کو ان سے بڑا شاعر سمجھتا ہے تو 4 مصرے کہہ کے دکھا دے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے علم کا کہ یہ میری علمی چیز ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے علمی میدان میں تو آپ اس کا جواب لے آئیے۔ توجہ رکھیے گا۔ لیکن اگر آپ گریبان پکڑ لیں، آپ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، تو یہ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ گریبان پکڑنا، یہ گالیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ سارا کام کر سکتے ہیں، یعنی تلوار چلانا آپ کے بس کی بات ہے، گریبان پکڑنا آپ کے بس کی بات ہے، گالیاں دینا آپ کے بس کی بات ہے، لیکن اس کا جواب لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قاعدتاً لڑائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس انداز کی لڑائی ہو رہی ہے اسی انداز کا جواب ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ تم علمی میدان میں آتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ایک سورہ پیش کرتے ہیں، تم اس کا جواب لیا، 2-3 آیتوں کا سورہ ہے، بہت چھوٹا سا سورہ کوثر ہے، جواب لے آؤ۔ لیکن ان کا جنگ احد میں جانا، جنگ بدر میں جانا، جنگ خیبر میں جانا، جنگ خندق میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جنگیں لڑنا آسان ہے، لیکن قرآن کی چند آیتوں کا جواب لانا مشکل ہے۔ تو یہ دیکھیے، جو خرابی مشرکین کے اندر ہے وہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا، اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی، آپ کو پسند نہیں آئی، اس میں کچھ ایسے مطلب تھے جس سے آپ راضی نہیں تھے، تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ بھی اس کی رد میں ایک آرٹیکل لکھیے۔ گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن آپ نے اس کا گریبان پکڑا اسی دن آپ نے اپنے شکست کا اعلان کیا کہ ہم اس کی کتاب کا جواب نہیں لا سکتے، ہم اس کے آرٹیکل کا جواب نہیں لا سکتے، ہم ان کے اشعار کا جواب نہیں لا سکتے، لہذا ہم نے گریبان پکڑا۔ توجہ رکھیے گا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ میدان عمل میں جب آئے انسان، اگر تلوار کا مقابلہ تلوار نے کیا ہی ہے، لیکن جہاں علم کا مقابلہ ہو وہاں تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا، جہاں قلم کا مقابلہ ہو وہاں قلم سے جواب دیا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا، کیا قیامت آ گئی تھی سورے میں؟ کیا پروردگار عالم سے پہلے عرب میں لفظ کوثر استعمال نہیں ہوتا تھا؟ توجہ رکھیے گا اس مرحلے پہ۔ کیا قرآن سے پہلے عرب میں لفظ صلی استعمال نہیں ہوتا تھا؟ کیا قرآن سے پہلے عرب میں آتینا استعمال نہیں ہوتا تھا؟ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو پہلے عرب استعمال کر رہے تھے۔ کوئی اللہ نے کوئی الگ سے نیا لفظ تو ایجاد نہیں کیا، نیا حرف تو ایجاد نہیں کیا، وہی جو پہلے عرب استعمال کرتے تھے جب خدا نے منظم کیا، اور سب یہی سے محسوس کریں، الفاظ ان کے جیسے ہیں، حرکات ان کے جیسے ہیں، حروف ان کے جیسے ہیں، جملات ان کے جیسے ہیں، لیکن جب خدا منظم کرتا ہے تو ہے ان کے جیسے۔ یہ ذہنوں کو قدرت نے جھنجھوڑا ہے کہ اگر تم جیسی کوئی چیز دکھ جائے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہماری جیسی ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم سے پہلے تم استعمال کرتے تھے، لیکن جب ہم نے
تو قدرت کا قانون ہو گیا کہ جسے ہم استعمال کرنا چاہیں، جسے ہم بنانا چاہیں، دکھنے میں تمہاری طرح ہوگا، بولنے میں تمہاری طرح ہوگا، چلنے میں تمہاری طرح ہوگا، کھانے میں تمہاری طرح ہوگا، سونے میں تمہاری طرح ہوگا، تمہاری طرح ہوگا لیکن تمہارا جیسا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تمہارے جیسا دکھ رہا ہوگا لیکن تم جیسا نہیں ہوگا، وہ تمہاری طرح سوئے گا لیکن تمہارے سونے میں اس کے سونے میں فرق یہ ہے کہ جب تم سو گے تو دنیا سے بے خبر ہو جاؤ گے، جب وہ سوئے گا تو مرضی الہی کا سودا کرے گا۔ وہ تمہاری طرح تلوار چلتا ہوا دکھائی دے گا لیکن تمہاری تلوار میں اس کی تلوار میں اتنا فرق ہوگا، تمہارے سامنے جو آئے گا مار دو گے لیکن وہ اسی کو مارے گا جس کی نسل سے مومن پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرح صدقہ دے گا راہ خدا میں لیکن تمہارے صدقے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ 5 روٹیاں دے گا تو سورہ دہر آ جائے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری طرح ہے تو تم جیسے ہو گئے، تو پروردگار جس چیز کو استعمال کر لیتا ہے وہ لگتا ہماری طرح ہے، چاہے وہ الفاظ ہو چاہے وہ انسان ہو، نہ الفاظ پروردگار کا کوئی جواب ہے نہ انسان پروردگار کا کوئی جواب ہے۔ اور کیا آپ نے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے کے آؤ جواب، ہم مان لیں گے، نہیں لے کے آ پائے۔ یعنی انسان خود اپنی کرامت لٹا رہا ہے۔ جب قرآن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس میں یہیں تک بات کو عرض کروں گا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر پورے دنیا کے انسان مر جائیں، سب ختم ہو جائیں دنیا سے، اب فقط میں باقی رہوں اور قرآن باقی رہے تو مجھے احساس تنہائی نہیں ہوگا، مجھے احساس تنہائی نہیں ہوگا۔ آپ فرق محسوس کریں قرآن میں اور دوسری کتابوں میں۔ بہت علمی کتابیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک سے ایک علمی کتابیں ہیں، لیکن جب آپ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوں گے تو فوراً جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں کہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کسی نے کہا ہے، کسی نے کہا تھا۔ جس وقت آپ اس عبارت کو پڑھ رہے ہیں کتاب کی، اس وقت یہ احساس کوئی کہہ کے چلا گیا، لیکن قرآن کے پڑھنے میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا تھا، وہاں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہے۔ جب قرآن میں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو تو جیسے لگ رہا ابھی کوئی ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ قرآن بھی علمی کتاب ہے، دوسری بھی کتابیں علمی ہیں، لیکن فرق ہے جو دنیا کی دوسری کتابیں، توجہ رکھیے گا، جو دنیا کی دوسری علمی کتابیں ہیں ان کا فرق یہ ہے کہ ان کا لکھنے والا بھی مر گیا، ان کا وارث بھی مر گیا، ان کا تحفظ کرنے والا بھی مر گیا، لیکن قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ نازل کرنے والا بھی موجود ہے، لانے والا بھی موجود ہے، محافظ بھی موجود ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا بھی موجود، قرآن کا لانے والا بھی موجود، اور قرآن کا محافظ بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ لہذا جب اس کتاب کو پڑھتا ہے انسان اور اس کے اندر کرامت انسانی کی بات آتی، ضرورت ہے نا، اگر ایک کتاب لکھے کوئی اور اس میں آپ کی تعریف لکھ دے اس کتاب میں، تو اگر وہ صاحب کتاب آپ کو فری میں نہیں بھی دے گا تو آپ خرید کے لائیں گے اور لا کے اپنے گھر میں اس جگہ پہ رکھیں گے کہ جہاں جو بھی آئے پہلے دیکھ لے کتاب کو، اور اگر نہیں دیکھ پایا تو آپ خود اٹھا کہیں گے اس کتاب کو پڑھیے، بڑے علمی مطالب ہیں اس کے اندر۔ کیوں پڑھیے؟ کیونکہ میری تعریف ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہم جیسا انسان۔ ہائے قرآن کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہم نے کہ کتنے مقام پہ پروردگار نے انسان کی تعریف اس قرآن میں کی ہے۔ اسے تو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اسے تو روز پڑھنا چاہیے۔ ارے اس میں ہماری کرامت کی باتیں کی گئی ہیں، ہماری شرافت کی باتیں کی گئی ہیں، ہمارے اقتدار کو بتایا گیا ہے، ہماری ویلیوز کو بتایا گیا ہے، کیونکہ قرآن انسانی فضائل کی کتاب کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام سجاد سب مر جائیں، قرآن کافی ہے، قرآن سے انسیت،
اور شاید یہی وجہ ہے بس میں مسائل کیا کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ کوفے کے بازار میں میری بہن بہت تنہائی محسوس کرتی بہت تنہا ہو گئی، زینب کا گھر ٹوٹ گیا، زینب کے سر سے چادر چھین گئی، وہ بہن کی اوپر احساس تنہائی نہ کرے جو شادی کے بعد اگر 3 دن تک اپنے بھائی تو رونے لگے۔ حسین کو زینب کی تنہائی کا احساس تھا، حسین کو زینب کی غربت کا احساس تھا، اسی تنہائی اور غربت کو کرنے کے لیے کوفے کے بازار میں سر حسین نے نوکے سینا سے بہن تم آج تنہا ہو، بہن تمہارے احساس تنہائی کر رہی ہو۔ اے بہن ہم قرآن کی تلاوت اسی لیے کر رہے تاکہ تمہاری احساس تنہائی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، 40 حسینی ہے، اس سال توفیق ہوئی مجھے جشن محرم میں کربلا معلیٰ میں، وہاں جب پہلی بار پہنچا انتظام میں، جب بھی میں اپنے ہوٹل سے نکل کے زری کی طرف جاتا تھا تو مومنین کا جب یہ مومنین کہ راستہ چلنا مشکل ہو، 10 محرم کو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ عصر کے وقت زری کے قریب رہوں، 1.5 گھنٹہ مجھے لگا زری تک جانے، ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا اس مجمع کو دیکھ کے کہ جہاں یزید نے 30,000 کا لشکر اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی حسین کی مدد کر لینا آ پائے، یہی وہ سرزمین ہے۔ آج اسی سرزمین پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، زہرا کے لال کپور حسینی تھا، 50 لاکھ سے زیادہ چاہنے والے حسین کے آئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، یہ طے ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ عاشور میں مجمع یعنی جتنا مجمع عاشور میں ہوتا اس کے ڈبل دربئی میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ غور کریے گا، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کوئی بھومی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو میت کو سب چاہنے والے نہیں جاتے، بیٹے کبھی دور ہوتے ہیں، بیٹیاں دور ہوتی ہیں، آنے سے مجبور ہوتے ہیں، جنازے کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن جب 40 آتا ہے تو انتظار کیا جاتا ہے، ارے بیٹا بھی آ جائے، بیٹی بھی آ جائے، چاہنے والے بھی آ جائے۔ اس لیے 40 اس موقع پہ رکھا جاتا ہے کہ جب سارے چاہنے والے جمع ہو جائے، شاید یہی وجہ ہے اے مولا آپ عالم غربت میں گئے، ہمارے جنازے پہ تو نہ آ پائے، لیکن آپ کا 40 کرنے کے لیے ہم کربلا پہنچیں گے۔ لیکن کیا میرے عزیزو کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے حسین کا 40 بنانے، لیکن وہ 4 سال کی سکینہ اسے باپ کا 40 بنانا چاہیے تھا۔ آپ کی آواز اب جو سالے مسائب سنتے جائیے اور جناب زینب پھوپھی بھی ہے، جناب زینب بہن بھی ہے، جناب زینب ماں بھی ہے، لیکن کربلا کے پورے کے اس واقعے میں آپ کو صرف 2 کردار سنائی دیتے ہیں، یا پھوپھی کا کردار یا بہن کا کردار۔ زینب نے ماں کا کردار سامنے نہیں آنے دیا۔ دیکھیں جب مولانا محمد کے راجی آئے ہیں تو مقتل کہتا ہم بیوی موجود تھی، زینب نہیں تھی۔ زینب کو بچوں سے زیادہ بھائی کا خیال تھا کہ اگر میرے چہرے میں غمطاری ہوا اور میرے بھیا نے دیکھ لیا تو کیا کرے گا۔
अजीब है। मैं आपकी खिदमत में तारीख में मुख्तलिफ बहन भाई का तस्करा किया। एक बहन वो है जो अंतर की बहन, जब अंतर को मार दिया गया तो उसकी बहन को उसके लाशे से गुजारा किया। बहुत सख्त मरला होता है, बहुत ज्यादा तारीख ने नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा कि अंतर की बहन लाशे से गुजरी भाई। दूसरी बहन सफिया है, मरहब की बहन, जिसे उसके भाई के लाशे से गुजारा है। इमाम अली ने जब मरहब को कत्ल कर दिया तो सर काटा था। करीम इंसान है ना, करीम इंसान। जब बहन को उधर से गुजारा गया, अब बहन ने भाई के लाशे को देखा तो आवाज दी, भैया मैं तुझ पे जिंदगी भर रो अगर तेरा कातिल इतना करीम ना होता। इमाम अली ने लाश के साथ असलहा नहीं उठाया था, लिबास नहीं उतारा था, टुकड़े नहीं थे, मरहब का सिर्फ सर काटा। और जब सफिया को की बारगाह में लाया गया तो रसूल कहने लगे, सफिया तुझे तो परेशान। सफिया ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपके लश्कर वाले मुझे बहुत एहतराम से लेते। तो रसूल ने ये बता कि तेरा चेहरा तो सुर्ख है, तेरे ऊपर गम तो क्या, बस एक मुश्किल मेरे सामने है। मुझे उधर से लाया गया, ये मुझसे देखा नहीं गया। आप जानते हैं रसूल अकरम ने जनाब अबू ज़र को बुलाया और डांटा, अबू ज़र तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी बहन को उधर से लाते हैं जिधर उसके भाई का लाशा पड़ा। रसूल अल्लाह, यहूदी का बहन का इतना ख्याल, जरा करबला में आइए, आपकी नवासी भाई के लाशे से गुजर रही है। तारीख की तीसरी बहन उसे भाई के लाशे पे आना पड़ा, वो भी जनाब सफिया, जनाब हमजा की बहन। जंग ओहद में जनाब हमजा शहीद हो गए। हिंदा जिगर खारा ने जनाब हमजा के जिगर को लाश के साथ बेइज्जती की। बहन को जब मालूम हुआ मेरा भाई मार दिया गया तो एक दफा मैदान ओहद की तरफ भागी। किसी ने आके बताया रसूलुल्लाह ग़ज़ब हो गया, बहन को भाई के मरने की खबर मिल गई, बहन भाई के लाशे पे आ रही है। रसूल ने कहा सफिया को रोको, इसलिए कि अगर बहन ने भाई के छिदे हुए सीने को देख लिया तो जिंदा नहीं रह पाएगी। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह रोकना मुमकिन नहीं है, बहन लाश के बहुत करीब है। अगर रसूल अपनी जगह से उठे, अपनी रज़ा को उठाया, हमजा के लाशे पे डाल दिया ताकि बहन जब आए तो भाई का जिगर न देख सके। ए रसूल अल्लाह, एक चादर और चाहिए। एक चादर बहन को ला के दीजिए, जब ये बहन करबला से गुजरेगी। और चौथी बहन जिसे अपने भाई के लाशे से गुजरना पड़ा वो सानिया ज़हरा है। अजीज़ो शाम गरीबा खत्म हो गई, क्या गुजरी शाम गरीबा में? कभी अब्बास के लाशे के करीब, कभी अली अकबर के लाशे के करीब, कभी कासिम के लाशे के करीब, कभी हुसैन के पास जाती है। भैया सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अरे मली हैदराबादी ने क्या खूब कहा, 9 शबे जागा हुआ था, पासबाने करबला सो गया पहरा बदल के ज़ैनब नाज़ात से। ज़ैनब करे तो क्या करे, आलम गुर्बत है, कोई भाई जिंदा नहीं है। शाम गरीबा खत्म हुई, 11 मुहर्रम आई, काफिला तैयार हुआ। अब मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन आप खुद समझते हैं। आपने ऊंट की ऊंचाई देखी है, अगर ऊंट को जमीन पे बिठा दिया जाए, इस जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा तो बहुत होंगे। अगर ऊंट को जमीन पे बिठा भी दिया जाए तो उतनी ऊंचाई होती है कि कोई औरत खुद से सवार नहीं हो सकती। अब मुझे नहीं मालूम
जहन्नम बनाएंगे। बंदे गैब में मेरा मजलूम इमाम कहता है, कभी ज़रूरत नाहिया पढ़िएगा, मेरा मजलूम इमाम कहता है मेरे जद्दे बुजुर्गवार, मैं आपके ऊपर सुन रहूंगा, मैं आपके ऊपर शाम रहूंगा, इतना रहूंगा कि अगर मेरे आपके आंसू खुश हो गए तो मैं खून के आंसू बहाऊंगा। ए मेरे मौला, आप करबला में तो नहीं थे, आपने अली अकबर को मरते हुए तो नहीं देखा, आपने कासिम के लाशे को पामाल होते तो नहीं देखा, अरे जब नहीं देखा तो खून के आंसू कोई ज़ैनब से पूछे। 11 मुहर्रम ये काफिला गुजर रहा है। अब मुझे एक बात अर्ज करना है, आप जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन का मसला समझते हैं। ये बहन भाई एक दूसरे को कितना चाहते थे, जो बहन भाई दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो, वो बहन भाई को दूर से पहचान लेगी। बहनें अपने भाइयों को बहुत दूर से पहचान लेती हैं। अब आप सोचिए कि असर आशूर के बाद जालिमों ने हुसैन के लाशे के साथ क्या किया कि चाहने वाली बहन ज़ैनब जब करबला से गुजरने लगी तो वो अपने भैया की तलाश में दूर से अपने को गिराया, मस्जिद में आई, एक लाशे के करीब खड़ी हुई, समझ में नहीं आ रहा है मेरा भैया कहाँ है। लाशे को खिताब करके कहती है, आंता अखी, क्या तू मेरा भाई है? अरे जालिमों ने लाश के इतने टुकड़े कर दिए कि चाहने वाली बहन पहचान न सकी। जब यकीन हो गया कि यही मेरा भैया है तो गरीबुल वतन बहन ने, एक लुटी हुई बहन ने हाथों को जोड़ा और आती भैया अगर सर पे चादर होती। भैया अगर सर पे चादर होती तो मैं आपको बेकफन न छोड़ती। ए भैया मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। किस दिल से जनाब ज़ैनब गई है कि मैं अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि ज़ैनब ने भाई को छोड़ दिया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब तक सरजमीन करबला पे रही होगी, मुड़ मुड़ के भाई को देखती रही होगी। पूरे काफिले को लेके जनाब ज़ैनब, क्योंकि आज आप बहन को भाई का पुरसा देंगे ना, इसीलिए लोग अरबईन करने के लिए जनाब ज़ैनब के रोज़े में जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हकदार तो जनाब ज़ैनब थी अरबईन हुसैन की, लेकिन ज़ैनब को मौका नहीं मिला। काफिले को लेकर कूफे गई, बस अभी दो, और कूफे जाने के बाद भाई के काफिले को आगे बढ़ाया। शाम आई, शाम में पूरे काफिले को संभाला, लेकिन ज़ैनब तड़प रही है, मेरा भैया मक्तल में है, मेरा भैया मक्तल में है। बस मैं अरबईन के मसाइल पर तो बात को खत्म कर रहा हूँ। साल भर तक ये काफिला कैद खाने शाम में कैद रहा, और इस कैद खाने शाम में एक और मुसीबत आ गई जब सकीना ने साथ छोड़ दिया। ज़ैनब तड़प गई। जब हुसैन मक्तल की तरफ जा रहे थे तो क्या कहा था, बहन मेरी बच्ची से आगा रहना, ये अमानत है तुम्हारे पास। सोचिए ज़ैनब के दिल पे क्या गुजर गई होगी। कैद खाने शाम के जो मसाइब हैं, मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे मसाइब लगते हैं वो सकीना का वो मंजर है कि जब ये 4 साल की बच्ची रोज तेरे जिंदान पे आके और परिंदों को आते हुए जाते हुए देखती थी, और अपनी बुढ़ी से पूछती थी, बुढ़ी अम्मा ये क्या मांग रहा है? ये परिंदे कभी इधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं। कभी ये सुबह को अपने वतन से निकलते हैं रिज़्क़ की तलाश में, शाम को अपने वतन वापस आते हैं। सकीना बड़ी हसरतों से कहती थी, बुढ़ी अम्मा मैं कब वतन जाऊंगी? अरे जब लिहाज नसीब हुई, काफिला तैयार हुआ, ज़ैनब ने कहा जरा रुको, कैद खाने शाम में आई।
کی قبر کے سامنے کھڑی ہوئی آواز کی بیوی مدینہ جانے کا بڑا شوق تھا، آؤ مدینہ چلے۔ قافلہ چلا، جناب زینب کی خواہش ہے کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے، لیکن زینب کو بھائی کی بڑی فکر ہے، ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ قافلے کو موڑا گیا کربلا کی طرف۔ کربلا میں امام حسین کے سب سے پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں۔ حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اپنے غلام عطیہ کو لے کے آئے ہیں۔ فرات میں گئے، غسل کیا، پاک و پاکیزہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، وقار و سکینہ کی طرح سے امام حسین کے روضے کی طرف بڑھے، زیارت کر رہے تھے۔ ادھر سے یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوا۔ نہیں عزیزو، قافلہ وارد اللہ محملیں تھی، اونٹ پہ کجاوے تھے، لیکن اتنی بے کسی تھی۔ عطیہ کو کہا جابر نے کہتی ہے تم باہر کھڑے رہو، اگر کوئی دشمن آئے تو مجھے فوراً خبر کرنا، میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے کہ حسین کی زیارت پہ پابندی تھی۔ جابر زیارت پر میں عطیہ نے دیکھا ہے قافلہ آ رہا ہے، دوڑ کے گئے، کہا مولا جلدی یہاں سے ہٹیے، کچھ لوگ آ رہے ہیں کربلا میں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ جب غور سے دیکھ کے آ، اس قافلے کے حالات مجھے بیان کر۔ عطیہ دوڑ کے آیا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک غریب، ایک لاغر، ایک بیمار جو قافلے کے آگے آگے ہے، کچھ محملیں ہیں جس کے اوپر غربت تاری ہے، بے کسی تاری ہے۔ دوڑ کے آیا، کہا مولا گھبرائیے نہیں، آپ زیارت کریے، یہ قافلہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہ اس لیے کہ اس قافلے کے اوپر بڑی غربت تاری ہے، ایک جوان تو ہے لیکن کمر کو پکڑے ہے، محملے تو ہے لیکن اداسی چھائی ہے۔ جابر سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے وقت کا امام ہے۔ جابر دوڑے، قدموں پہ گرایا، اے مولا مجھے معاف کریے گا۔ ارے جابر سے میرے مولا نے کہا جابر دور ہٹو، ابھی گردن کا زخم بڑا نہیں ہے۔ ارے سوچئے جب آج ظاہر کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے عزیزو، جیسے ہی قافلہ سالار یہ اعلان کرتا ہے اے مومنو ہوشیار ہو جاؤ، کربلا کی سرزمین پہ ہم آ گئے، خدا کی قسم دل تھمتا نہیں ہے، آنسو جاری ہوتے۔ سوچے جب زینب نے قدم رکھا